الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہر ایک سانس ہے رہ روے مل کے عدم، تھم جائے گا ایک روز دفعتاً. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بزرگان محترم، قابل قدر احترام حضرات سامعین اعظام، آپ حضرات نے خطبے کے ذریعے سے آج کے جمعے کے موضوع کو اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی جو تاریخ ہے، اس سال کی غیروں کے اعتبار سے، دوسرے مذاہب اور قوموں کے لحاظ سے آج کی تاریخ اس سال کی آخری تاریخ ہے. لیکن ہمارے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک، آج کی تاریخ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور ہم کو انہیں سال کی آخری تاریخ شمار نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، بیش بہا قیمتی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. کہ وقت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ہے. کہیں صبح کی قسم کھائی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، قسم ہے صبح کی جب روشن ہو جائے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، وَاللَّيْلِ إِذْ أَسْفَرَ، قسم ہے رات کی جب وہ منہ پھیر لے. اور اسی طرح سورۃ العصر کے اندر جو سورت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو بہرحال
وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیش بہا قیمتی نعمت ہے، اور ان باتوں کے ذریعے سے ہمیں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان اوقات کو، لمحات کو، وقتوں کی ہم قدر دانی کو پہچانیں، ان کی ہم قدر کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے یہ اوقات سے متعلق ہے۔ لہذا اوقات کو برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ کہنے والے نے کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت یہ سننے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سننا گولڈ، اس سے کئی درجہ زیادہ جو قیمتی چیز ہے، قیمتی شے ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت عطا فرمائی ہے، دے رکھی ہے، عطا کی ہوئی ہے، یہ وقت ہے۔ تو بزرگان محترم، بحیثیت مسلمان، اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ اگر مسلمان اس پر صحیح طور پر، صحیح اعتبار سے عمل کرنے والا ہو جائے تو پھر کسی اور دوسرے تہذیب کی، تمدن کی، کلچر کی اسے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر، صحیح اعتبار سے اسلام پر عمل نہیں کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار، بے تحاشا مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا کی الغاز اور اس طرح سے یورپی تہذیب و تمدن اور ان کی کلچر کی بھرپور یہ کوشش کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی عام ہو جائے، اور اس کی وجہ سے مسلمان بیکار اور بے سہارا ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ایک سازش یہی ہے کہ ہیپی نیو ایئر اور ویلنٹائن ڈے کے نام کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے سماج میں، معاشرے میں فحاشی کی ایک بنیاد ڈالی جائے، اور اس فحاشی کے ذریعے سے مسلم قوم کو، نوجوانان اسلام کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے اگر کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینی ہو، کسی قوم کو میدان میں لڑے بغیر اگر اسے شکست سے دوچار کرنا ہو تو ان کے نوجوانوں میں بے حیائی عام کر دو، فحاشی عام کر دو، وہ قوم، وہ نوجوان تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے مغربی نوجوان کے جو اخلاقی بگاڑ ہے، کردار ہے، ایک اسکالر کہتے ہیں کہ 3 چیزوں نے مغربی نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک چیز میڈیا، دوسری چیز موبائل فونز، تیسری چیز سگریٹ نوشی۔ یہ ایسی 3 خرابیاں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 3 بیماریاں ہیں کہ مغربی نوجوانوں کا بیڑا انہوں نے غرق کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے تباہی کے جو اسباب ہے، جو ذرائع ہیں، موبائل فونز ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تباہ و برباد کرنے کے اسباب میں سے، ذرائع میں سے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیو ایڈوائنس، غالباً اس کا نام انگلش میں اس طرح سے آتا ہے، جو ہمارے زبان پر یہ نام بھی نہیں آ رہا ہے صحیح طور پر۔
ایک معروف اور مشہور یونیورسٹی کے بچوں کے اخلاقی اور نفسیاتی امراض کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ بچوں کے تیسرے والدین بھی ہیں، اور تیسرے والدین یہی موبائل فونز ہیں، انٹرنیٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحت میں اور اچھی سرگرمی میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، رکاوٹ ہے۔ صحت مند انسان اس کی وجہ سے نہیں پاتا ہے۔ رات کی آدھی رات تک موبائل فونز دیکھنا اور اس طرح سے اس کے اوپر وقت کو لگانا، وقت کو ضائع کرنا، برباد کرنا۔ جب آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں تھک کر اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اگر ساری رات یا آدھی رات، پوری رات اگر کوئی انسان، کوئی شخص جاگ کر موبائل فونز کا استعمال کرے اور گیم کھیلے یا اور دوسری چیزوں کا استعمال کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے صحت پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، صحت خراب ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ صحت کے اثر کے لیے یہ بہت زیادہ ہانی کارک ہے، صحت کے لیے بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اس طرح سے اچھی جو سرگرمیاں ہے، اچھی جو سوچ ہے، یہ سوچ کے لیے بھی یہ وبال جان ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بچوں اور نوجوانوں کو جو ڈپریشن جو شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کا جو شکار ہوتے ہیں، اس کا ذریعہ، اس کا سبب یہی چیزیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، اصل میرا موضوع یہ ہے کہ جشن سال نو اور یورپی تہذیب کی نقالی، کہ جب اس طرح سے 31 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، دن آتا ہے، تو پھر جو غیر ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بات ہے ہی نہیں، تو بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن آ جائے اور پھر یہ رات آ جائے اور پھر ہمارے لیے کچھ کھیل اور تماشے کے سامان مہیا ہو جائے، اسباب مہیا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سال نو کے جشن کا جو ایجاد ہے، یہ عیسائیوں نے ایجاد کیا، کہ ہر سال 31 دسمبر آنے پر جشن کی وہ تیاری کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں نئے سال کی آمد کی وجہ سے، نیا سال شروع ہونے کی خوشی میں۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ بات کتابوں کے اندر ملتی ہے، تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کے رجحان اور ان کے خیالات کے حساب سے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، تو حتمی طور پر سچی اور پکی بات 25 دسمبر کی نہیں ملے گی۔ میں نے گزشتہ جمعہ اس کے اوپر کچھ روشنی بھی ڈالی تھی۔ تو بہرحال ان کے عقیدے کے اعتبار سے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تاریخ ہے، لہذا کرسمس ڈے کے نام سے وہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور ساری دنیا اس تقریب میں، خوشی میں جھومتی ہے اور ڈوب جاتی ہے۔ اور پھر یہ خوشی، یہ کیفیت، یہ ساری چیزیں 31 دسمبر کہ آخری تاریخ تک برقرار رہتی ہے، اور پھر جب 31 دسمبر کی تاریخ آتی ہے اور جب رات آتی ہے، اور پھر اس طرح سے ساری دنیا، پورا ملک رنگ برنگ لائٹوں کے ذریعے سے سجائے جاتے ہیں، قمقموں کے ذریعے سے سجائے جاتے ہیں، سنوارے جاتے ہیں، اور پھر جب 31 دسمبر کی رات آتی ہے تو 12 بجے کا انتظار شدت سے کیا جاتا ہے۔ جب 12 بجے کا وقت آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، اور اس طرح سے آتش بازیاں کی جاتی ہے۔
اور نئے سال کی مبارکبادی پیش کیے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شراب اور شواب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نائٹ کلبوں کے اندر پہلے ہی سے شراب کے ساتھ شراب کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، ڈانس اور رقص کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، ساری باتیں نئے سال کی آمد کی بنیاد پر اس کے خوشی میں یہ لوگ مناتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایمان والے مسلمان کہلانے والے وہ بھی یورپی تہذیب کی نقالی کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہمارے سال کا یہ اختتام کا دن نہیں ہے۔ جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے جناب کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن کے آغاز سے، جو ہمارے اسلامی کیلنڈر ہے، اور محرم الحرام سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اختتام اور ختم ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے وہ مہینے میں ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی یا تو وہ جانتے ہیں یا جاننے کے باوجود انجان ہو جاتے ہیں، اور مغربی یورپی کلچر میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل دادا ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی شدت سے اس دن کا انتظار، اس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے خوشی کس بات کی ہم منائیں، خوشی کس چیز کی ہم منائیں۔ اگر یہ نیا سال آ بھی گیا مثال کے طور پر سمجھیں تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، گھٹ گیا، اور کسی چیز کے زائل ہونے پر، ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بات عقل سے باہر ہے۔ کوئی چیز ہماری گم ہو جائے، ختم ہو جائے، گھٹ جائے، زائل ہو جائے، اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز ختم ہونے پر، کم ہونے پر، زائل ہونے پر خوشی منائے، یہ تو عقل سے پرے کی بات ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم میں سے اس دن کا، اس تاریخ کا بے صبری سے، شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ حالانکہ کہنے والے نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہماری زندگی کی مثال سمجھ لیے ایک عمارت ہے، پکی عمارت ہے، ہر سال اس عمارت میں سے ایک ایک اینٹ گر رہی ہے، تو وہ عمارت، وہ بلڈنگ صحیح سلامت کہاں رہے گی؟ تو اسی طرح سے ہر ایک سال میں، ہر سال ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے، کم پڑتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ گھٹنے پر ہم خوشی کا اظہار کیوں کریں؟ یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی، پشیمانی نہیں ہوئی جتنا کہ ایک دن، ایسا دن جس میں سورج نکلا ہو اور وہ دن گزر گیا ہو، اور اس دن میں میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہو، اور پھر اس دن میں نے کوئی نیکی میں، اچھے کام میں اضافہ نہیں کر پایا۔ ایسی چیز پر، ایسے دن پر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی پشیمانی اور نادانی ہوتی ہے۔ حضرت اور ایک مشہور اللہ والے ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم، یہ ایام تمہاری عمر کا صحیفہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو گویا ایسا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گر گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایام کا مجموعہ، یہ ایام کے عمر کا صحیفہ ہے، کہ اپنے عمر کے صحیفے کو اچھے اعمال کے ذریعے سے دوام بخشو، اچھے چیزوں کے ذریعے سے اس کو باقی رکھو، دائم رکھو۔ لیکن اب کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس طرح سے باتیں آتی ہے، یہ چیزیں آتی ہے، تو ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، ہمیں خیال میں نہیں آتا ہے، اور پھر ہم نادانی میں یا لا علمی میں ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو مول لینے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھانے والی چیز ہو، ایسے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وقت بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، قیمتی دولت ہے، دنیا کی نعمتوں میں سے، دنیا کی دولتوں میں سے بیش بہا نعمت ہے، دولت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، تو نیو ایئر کا جو یہ سال ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ ان کا ایجاد کس طرح سے ہوا، ان کی تاریخ کی ہے کیا ہے، مختصراً اس کے تاریخ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برطانیہ جو رائل نیوی کے جو نوجوان تھے، وہ سال ہاں سال اپنے گھروں سے باہر رہتے تھے، سمندروں کا سفر کرتے تھے، سمندروں میں رہنا پڑتا تھا، وہی زندگی گزارتے تھے۔ تو وہ بے تحاشا سفر کرنے کی وجہ سے، سمندروں میں سفر کے تھکان کی وجہ سے بیزار ہو جاتے تھے، گھروں کو بار بار جا نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ بنایا اور آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے جہاز کو سجایا، نیوی کو سجایا، سجانے کے بعد پھر شراب کباب کا انتظام کیا، جشن منانا شروع کر دیا، اور پھر اس طرح سے ایجاد ہوا۔ پھر جب اگلے سال آیا، اگلے سال آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے بڑے افسروں سے اس بات کی اجازت لی کہ ہم لوگ گھر سے بہت زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے ہم بور ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اگر اجازت دیں تو ہم آئندہ سال جو ساحل ہے، جو سمندر کا جو ساحل ہے، کنارہ ہے، وہاں سے ہم کچھ عورتوں کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ رقص کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور اس طرح سے جو ہماری بیزارگی ختم ہو جائے گی، اپنے گھروں کی یاد نہیں آئے گی۔ تو ان کے افسروں نے اجازت دی، ایک رات کے لیے اس طرح سے وہ عورتوں کو لاتے، اس کے ساتھ ناچتے گاتے، شراب کباب کا انتظام ہوتا، اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پھر اور ایک تیسرے سال انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو لائٹ کا جو انتظام جس کے حوالے تھا جہاز کے اندر، ان کے ہاتھ میں انہوں نے کچھ پاؤنڈ رکھے، کچھ پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک 31 دسمبر کی جب رات آئے گی 12 بجے ٹھیک سارے جہاز کے لائٹ کو آپ آف کر دیں، بند کر دیں، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد پھر آن کر دیں۔ پھر جب وقت آ گیا، 12 گھنٹے رات ہو گئی، تو اسی طرح سے انہوں نے لائٹ آف کر دیا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ اچانک یہ لائٹ بجھ گئی، روشنی نہیں ہے، اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد روشنی نکل گئے تو وہ لوگ خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا کہ نئے سال کی مبارکبادی ہے آپ لوگوں کو۔ پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھمایا گیا، شراب کا جام پلایا گیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات، ساری بے حیائی، بے شرمی اور عریانت رواج پکڑ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یورپ اور امریکہ نے اس کو اپنا لیا، اور یورپ امریکہ کے غلامی بننے والے بہت سارے مسلم ممالک نے بھی ان کو اپنا لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سبا کی تاریخ میں بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے نکل کر آئے گی، فلاں ملک میں اس طرح سے نیو ایئر کا سال منایا گیا، نئے سال کی خوشیاں اور جشن منائے گئے۔ تو بہرحال میرے محترم، یہ نئے سال ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو غیروں کا ایجاد کیا ہوا ہے، عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، اور غیروں کی یہ سازش ہے کہ کس طرح سے ہمارے اندر بے حیائی پھیل جائے، ہمارے نوجوان کس طرح سے بے حیا بن جائے، ہمارے قوم کے اندر کس طرح سے عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، تاکہ وہ اللہ کو بھولنے والے بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑنے والے بن جائے، قرآن و حدیث سے انحراف کرنے والے بن جائے، اس کو صحیح طور پر اسلامی تاریخ معلوم نہ ہو، اسلامی ہسٹری معلوم نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے منصوبے، یہ سارے کارنامے ان کے پلاننگ کے تحت یہ کر رہے ہیں، اور یہ عریانیت کا، فحاشی کا بیج ہمارے قوموں کے اندر بیج بو رہے ہیں، تاکہ ہماری قوم اس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو لڑے بغیر،
میدان جنگ میں لڑے بغیر شکست دینی ہو تو اس قوم میں بے حیائی کو عام کر دو، عریانیت کو عام کر دو۔ اور یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں یہ پائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی، ہماری آئندہ نسلوں کی اس سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے محترم، جو نیا سال، یہ جو سوا نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ ہمارے لیے جشن کی رات نہیں ہے، خوشی کی رات نہیں ہے، یہ غیروں کے لیے ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے ہے، ایک سچا پکا مسلمان کے لیے، ایک سچا پکا موحد کے لیے جو ایک اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا حبیب، سچا رسول، سچا نبی تسلیم کرتا ہو۔ ان کے لیے بات زیب نہیں دیتی ہے، ان کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے وہ بھی نئے سال کے جشن میں شریک